بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ آج جو ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہمارے گھروں میں کریکس آتے ہیں، ہم لاکھوں روپے کروڑوں روپے گھروں کے بنانے پہ خرچ کرتے ہیں، اچھے سے اچھا نقشہ بنواتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ گھر اچھے سے اچھا بنے، لیکن کچھ عرصہ کے بعد جو ہے ہمارے گھروں میں دیواروں پہ کریکس آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے گھر کا حلیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ کریکس آنے کی مین وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اکثر جو مستری حضرات ہیں، ٹھیکیدار حضرات ہیں، ان کو یا تو علم نہیں ہوتا یا پھر وہ سستی کر جاتے ہیں اور ان کام کرنے پہ کوئی اتنا لمبا چوڑا خرچہ بھی نہیں آتا، اور وہ یہ کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ کام نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے گھروں میں وہ کریکس آ جاتے ہیں اور دیواریں جو ہے وہ کچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ خستہ حالی کا جو ہے وہ منظر پیش کرتی ہیں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کریکس سے آپ اپنے گھروں کو کس طرح بچا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی انفارمیشن دیں جس سے آپ اپنے گھروں کو مضبوط سے مضبوط بنا سکیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے کام ضرور کریں جن سے گھروں کی مضبوطی میں کئی گنا جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیں دوستو، آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ گھروں میں جہاں پر کریکس کی بے شمار وجوہات ہیں، ان میں ناقص مٹیریل ہو گیا، ہماری زمین کا سوائل ٹیسٹ نہ کروانا وہ ہو گیا، اس کی بنیاد جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہ بنانا ہو گیا، اور اس کے علاوہ اس کا بعض دفعہ ڈیزائن جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے جو ہے وہ نہیں بن سکتا اس سے بھی۔ لیکن جو مین ہماری گھروں میں کریکس آنے کی وجہ ہے وہ سٹیل کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ہے کہ ہمارے ملک میں گرمیوں میں گرمی اور سردیوں میں سردی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ٹمپریچر کے اس طرح کے فرق کی وجہ سے جو ہے وہ سٹیل میں کچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ تھوڑی بہت اس کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اس میں ضرور جو ہے وہ رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ یہ سٹیل کی خاصیت ہے کہ وہ درجہ حرارت کے ٹمپریچر میں فرق آنے کی وجہ سے اس کی لینتھ میں جو ہے وہ فرق آتا ہے۔ تو مین جو وجہ ہے وہ یہ سٹیل ایکسٹینشن ہے، لیکن اس سٹیل ایکسٹینشن سے ہم جو ہے وہ گھروں کو کس طرح بچا سکتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ہمارے گھروں میں کریکس نہ آئیں۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کرنے سے جو ہے وہ سٹیل کی ایکسٹینشن کی وجہ سے جو ہے وہ گھروں میں کریکس جو آتے ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے۔ تو ان میں دوستو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم ڈور لیول پہ آ جاتے ہیں، جو ونڈو ہے ہماری ان پہ لینٹر ڈالتے ہیں، جو ڈور ہے ان پہ لینٹر ڈالتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر اگر یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مثال کے طور پر یہ ونڈو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے، یہ ونڈو ہے، اس کے اوپر یہ ہم نے یہ بیم جو ہے یہ ڈالا ہے، یہ ابھی پلستر وغیرہ ہو گیا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس لیول پہ جو ہے یہ بیم جو ہے وہ ڈلتا ہے، اور اس کا سائز جو ہے وہ اس طرح بریتھ تو اس کی 9 انچ کی دیوار ہے تو 9 انچ کی اس کی بریتھ ہے، اور ہائٹ جو ہے وہ اس کی 6 انچ ہے۔ اس بیم کی ہائٹ جو ہے وہ 6 انچ ہے، زیادہ تر یہی رکھا جاتا ہے، بعض دفعہ 9x9 کا بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن 6 انچ جو ہے وہ تو مسٹ ہے۔ تو یہ بیم آپ جب ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد میسن یہاں پر اس کا یہ اس سائڈ پہ 9 انچ کا چڑھا ہوتا ہے اس سائڈ سے، اور اسی طرح دوسری سائڈ سے بھی اس کا چڑھا ہوا ہے۔ تو مستری پھر جب چنائی لگاتے ہیں تو بالکل اس بیم کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کر اس کی وہ چنائی شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جب یہ بیم ہے اس میں جو سٹیل ڈالا ہوا ہے، 4 سریے تو مسٹ ہیں اس میں ڈلے ہوئے ہوں گے، تو وہ جب سٹیل کی ایکسٹینشن ہوتی ہے تو ہماری چنائی جو ہے وہ بالکل ساتھ اس کی پیکنگ میں لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جب وہ سٹیل تھوڑا بہت موو کرتا ہے تو اس سے ہماری جو وہ دیواریں ہیں، جو اینٹیں ہیں، ان پہ وہ دباؤ بڑھتا ہے، جس سے ان میں جو ہے وہ کریکس آ جاتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ بیم جو ہے وہ ڈالیں تو جہاں پہ آپ نے بیم رکھنا ہے
یعنی کہ یہ آپ نے جہاں تک یہ چنائی لگا لی ہے اس کے اوپر آپ نے بیم یہ رکھنا ہے، تو اس جگہ پہ آپ نے بیرنگ پیپر جو ہے وہ ملتا ہے بازار سے، بیرنگ پیپر وہ آپ نے اپنی دیوار کے اوپر یعنی 9 انچ چڑھائی میں، اور جہاں تک آپ نے چڑھاؤ اس کا چڑھانا ہے بیم کا، وہاں تک آپ نے اس کو بیرنگ پیپر جو ہے وہ نیچے اس کے اوپر رکھ لیں۔ اگر آپ کو بیرنگ پیپر نہ ملے تو پھر آپ اس پہ جو ہے پولیتھین شیٹ جو ہے ڈبل لیئر میں وہ آپ کاٹ کے جو ہے وہ اس کو ڈبل لیئر میں وہ اس کے بیم کے نیچے وہ لازمی رکھیں، تاکہ بیم جو کنکریٹ آپ نے بھرنی ہے وہ ڈائریکٹ آپ کی اس پہ چنائی پر نہ آئے، اور اس میں جو ہے وہ یعنی کہ اس کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ نہ ہو، تو وہ آپ نے ایک تو اس کو علیحدہ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں پر آپ کی آگے بیم آئے گا تو بیم کے آگے آپ نے جو ہے تھرموپول شیٹ جو ہے وہ بازار سے مل جاتی ہے، شیٹیں ملتی ہیں، ان کو کاٹ کے یعنی کہ آپ نے اگر اس کی ہائٹ 6 انچ رکھنی ہے تو 6 انچ آپ نے تھرموپول کی جو ہے وہ ہائٹ رکھ لیں گے، اور لینتھ جو ہے اس کی وہ یعنی دیوار کی چڑھائی 9 انچ ہے تو 9 انچ تک یعنی جس جگہ پہ بیم آئے گا تو بیم کے آگے آپ نے وہ پہلے رکھنی ہے دونوں سائڈوں پر۔ تو بیم کے آگے تھرموپول جس کی جو موٹائی ہے وہ کم از کم آدھی انچ لازمی ہو، اگر آدھی انچ سے کم ہو تو آپ 2 شیٹیں جوڑ کے جو ہے وہ رکھ لیں، تو آپ نے وہ آگے رکھ کے دونوں سائڈوں پہ، اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی، دونوں سائڈوں پہ آپ نے بیم کے آگے وہ رکھ کے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے چنائی جو ہے وہ اپنی لگانی ہے۔ ہر بیم کے آگے چاہے وہ ڈور کا ہے چاہے ونڈو کا ہے، تو آپ نے جہاں پر یہ جس طرح یہ دیکھیں یعنی کہ یہ آپ کا بیم ہے یہاں پہ ختم ہوا ہے، اس کے آگے آپ نے اس طرح بیم کے آگے جو ہے بالکل جوڑ کے تھرموپول شیٹ آدھی انچ تھکنس میں وہ لگانی ہے دونوں سائڈوں پہ، اس کے بعد جو ہے وہ چنائی کرنی ہے۔ تو وہ تھرموپول کا یہ ہے کہ اس میں جو پیسٹیل کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے تو اس میں وہ گنجائش آ جاتی ہے، اس سے آپ کی چنائی پہ اس کا کوئی دباؤ نہیں پڑتا، جس سے دیواریں جو ہے وہ کریک سے محفوظ رہتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے چھت پہ جب چھت ڈالتے ہیں تو چھت کی جب شٹرنگ ہو جاتی ہے اور اس پہ آپ نے جو دیواریں آپ کی مکمل ہائٹ تک جب پہنچ جاتی ہیں تو اوپر سے چھت سے آپ جو ہے اس کو وہ بیرنگ پلسٹر جو ہے وہ لازمی کریں۔ چھت کو سٹیل باندھنے سے پہلے ٹاپ سے دیواریں جو ہے وہ بالکل میسن لگا کے ان کو پلسٹر کریں، اچھی طرح پانی لگا کے بیرنگ پلسٹر مکمل جو دیواریں ہیں وہ پلسٹر ہو، ان پہ گرمالہ شالہ بے شک نہ لگائیں لیکن کانٹی کے ساتھ ہی اس کو آپ نے جو ہے وہ بیرنگ پلسٹر آپ نے کرنا ہے۔ بیرنگ پلسٹر کرنے کے بعد پھر اس پہ جو ہے آپ نے تھرموپول شیٹ پولیتھین شیٹ وہ آپ نے ڈبل لیئر میں وہ اس کے اوپر دیواروں پہ اوپر خالی یعنی 9 انچ کی دیواریں ہیں تو 9 انچ کی چڑھائی میں پوری دیواروں پر ساری دیواروں پر چاہے اندر کی ہیں باہر کی ہیں ان دیواروں پہ آپ نے جو ہے وہ پولیتھین شیٹ وہ بچھانی ہے، بچھا کے تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ سٹیل جو ہے وہ باندھنا ہے۔ تو اس سے بھی یہ ہے کہ آپ کا جو لنٹر ہے اور جو آپ کی چنائی ہے دیواروں کی چنائی ہے اس میں وہ فرق آ جائے گا، اور اس کے درمیان میں وہ گنجائش ہوگی، یعنی لنٹر آپ کا جب تھوڑا بہت سریے کی وجہ سے موو کرے گا تو وہ جن کی دیواروں کے ساتھ وہ لنٹر نہیں جڑا ہوا ہوگا، جس سے جو ہے وہ دیواریں جو ہیں وہ آپ کی محفوظ رہے گی۔ تو یہ طریقہ ہے سٹیل ایکسٹینشن، جہاں پہ بھی آپ چاہے آپ کہیں پہ بھی بیم ڈالتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کی جو ہے وہ سریے کا کام ہوتا ہے دیواروں میں، تو وہاں پر آپ جو ہے وہ اس کا تھرموپول لازمی استعمال کریں، سٹیل ایکسٹینشن کا لازمی دھیان دیں۔ اس پہ کوئی اتنا لمبا چوڑا جو ہے وہ خرچ نہیں ہے، لیکن یہ چیز آپ کے گھروں کو ہمیشہ کے لیے وہ محفوظ رکھے گی اور مضبوط رکھے گی۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی آپ نے کوسچن پوچھنے ہیں تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی جتنی ہو سکی رہنمائی کریں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو، بہت مہربانی، اللہ حافظ۔